سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سارے انتہائی مخلص اور محترم جماعتی دوست اور بھائی، راجہ انصر صاحب دی نکاح خانی دی اس محفل وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن دی سعادت اللہ کریم نے نصیب فرمائی ہے. نکاح تو پہلے چند گزارشات اسی مناسبت نال تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا چار چیزاں سارے انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت جیرا بندہ انہاں چار چیزاں تے عمل کرے اس نیت نال انبیاء کرام بھی یہ چار کام کرن والے ہیں. ایسے بندے نو اللہ کریم سارے انبیاء کرام دی سنت تے عمل کرن دا ثواب عطا کرے سی. اربع من سنن المرسلین. چار چیزاں انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت. نمبر 1 الحیا،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حیا کرنا سارے انبیاء کرام دی سنت ہے۔ نمبر 2 والتعطر، خوشبو لاونا بھی سارے انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت ہے۔ تے نمبر 3 والسواک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسواک کرنا بھی سارے انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت ہے۔ تے نمبر 1 نکاح، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کرنا بھی سارے انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت ہے۔ ہن جڑا جملہ سناونا چاہنا اس سے غور کریں۔ حیا کرنا 1، خوشبو لاونا 2، نکاح کرنا 4۔ جیڑا بندہ یہ 4 کام کرے اس نیت نال کہ سارے انبیاء کرام حیا کرن والے ہن، سارے انبیاء کرام خوشبو لاون والے ہن، سارے انبیاء کرام مسواک کرن والے ہن، سارے انبیاء کرام نکاح کرن والے ہن، میں اس نیت نال حیا کرتا بھی ہاں کہ انبیاء کرام دی سنت ہے، خوشبو اس واسطے لا رہا انبیاء کرام دی سنت ہے، مسواک اس کردہ بیاں اللہ دے پیغمبر دی سنت ہے، تے نکاح اس واسطے کردہ بیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے انبیاء کرام اللہ کریم نے بھیجے، بندہ اس نیت نال حیا کرے، خوشبو لاوے، مسواک کرے تے نکاح کرے، اللہ اس بندے نو سارے انبیاء کرام دی سنت تے عمل کرن دے ثواب نال مالا مال کر چھڑے نے۔ دوسری حدیث پاک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی، وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمائے نکاح کرنا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، تے جرے بندے نے میری سنت تو منہ موڑے، میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے سے بندے نال کوئی تعلق نہیں۔ ہون مسئلے تے غور کرنا ہے، جیری ہون حدیث پاک سناون لگا، اساں خوش نصیبی سمجھی ہے مال تے دولت تے پیسے دا زیادہ ہونا، اساں خوش نصیبی سمجھی ہے زمینہ دا زیادہ ہونا، اساں خوش نصیبی سمجھی ہے پلاٹ تے پلازہ دا زیادہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نو خوش نصیبی نہیں فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیبی کس نو فرمایا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سعادت ابن آدم المرأة الصالحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں انسان دی سب تو بڑی خوش نصیبی یہ ہے، انسان دی سب تو بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ بندے دی بیوی نیک ہوئے، یہ خوش نصیبی ہے۔ نیک عورت دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 نشانیاں بیان فرمائیاں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ سادیاں ماما بھیڑا تک بھی آواز پہنچتی پئی ہے، او بھی دھیان نال حدیث پاک دا معنی سنیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جیڑی مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال ادا کرے، ایک اج کل حالات یہ ہیں
شادیاں تے جامنا ہوئے تا ساریاں ماما بھیڑا دن دے اندر ترے سوٹ تبدیل کر دیا تے نماز تا ٹائم ہو گیا تب بہانے یہ بچے میرے کپڑے ناپاک کر چھوڑیں میں کی بھی نماز پڑھا اللہ دے ہاں بہانے نہیں چل رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے ہی کو گناہگار عورت حاضر ہو گئی ہے اور کرن لگی اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں توالی خدمت دے اندر چل کے یہاں میرے واسطے دعا کرو ایک میرے کل گناہ ہو گیا ہے اللہ کریم میری وہ غلطی معاف کر چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیرا گناہ کی تئی میں اللہ دے سامنے دعا کرسا اللہ اسمائی دا فلانا گناہ معاف کر اور اب کھڑ لگی کم دے حضرت میں نے تو غلط کم ہو گیا ہے غلط کم دو بعد میرا معصوم بچہ پیدا ہو گیا ہے اپنے گناہ نو چھپاون واسطے اپنے معصوم بچے نو میں ہتھا نال قتل کر گیا گیا اتنا بڑا گناہ غلط کام معصوم بچی دی پیدائش تے معصوم بچے دا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ غصے دو سرخ ہو گیا فرمایا اخروجی یا فاجرہ اے گناہگار عورت نکل جا میری محفل وچوں میں تیری شکل بھی نہ ویکھنا چاہتا اتنی بڑی گناہگار عورت پہلے پریشان رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ناراضگی ظاہر ہونے تو بعد اور زیادہ پریشان ہو گئی ہے جس ویلے گناہگار عورت نکلی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے جبرائیل فرشتے نو بھیج چھوڑا ہے جبرائیل آ کے اللہ دا پیغام دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ساں اس عورت نو اپنی محفل بھی جو کڑ چھوڑا ہے اس واسطے بخشے دی دعا کیوں نہیں منگی بیٹا آرام کر کے دو مہربانی ہوں توجہ میں دو تو ساں دعا کیوں نہیں کی تھی میرے پیغمبر اس گناہگار عورت واسطے نا تو اللہ کیا خیال ہے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہ غلط کم تے قتل اس تو وڈا گناہ اور کوئی نہیں دنیا ویچا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہون لگے جبریل امین فرشتے نے عرض کی تھی اللہ کریم دا پیغام ہے غلط کم کرنا تے قتل کرنا دونوں بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں لیکن جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا برے کم اور قتل دوئی بڑا گناہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑی مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ایک تے نمبر 2 سامت شاہ رہا رمضان شریف دے روزے بھی رکھے سند فرجہا جیری مسلمان عورت اپنی عزت دی حفاظت کرے ویسے تو خودکشی علی موت حرام موت ہے اور حدیث پاک ہی چاہے اگر کسی نے خودکشی کی تھی ہے قیامت تک اس نال جہنم دے اندر سلوک ہونا راسی اپنے آپ نو فیر مارے قیامت تک اپنے آپ نو فیر مرین دا راسی اللہ اس نو زندہ کرے دا راسی اپنے آپ نو مرین دا راسی خودکشی دی موت حرام موتے ہے لیکن اگر مسلمان عورت اپنی عزت بچامن واسطے خودکشی کرے چاہ عورت دی حرام موت نہیں لکھی منی عورت دی شہادت دی موت لکھی منی ہے سب تو زیادہ قیمتی زیور عورت دا عورت دی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلان میلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کو بکا تامنے کپڑے پاگے بھی بے لباس حسن سنن والے حیران کیا مطلب اتنے تنگ کپڑے انہاں پامنے پورے جسم
معلوم تھی منین اتنے باریک کپڑے عورتوں نے پاونے پورا جسم بھی جو نظر آونے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کپڑے پا کے بھی بے لباس نظر آمن والی بیبیاں لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِیحَہا لَيُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ قَضَا وَقَضَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ کھامن والی تنگ کپڑے پامن والی عورتاں جسم بھی کھامن والیاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنتی خوش عمرہ سے سب تو زیادہ عورت واسے قیمتی دولت ہے عورت دی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے رمضان شریف دے روزے رکھے عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اطال بالہا جیری مسلمان عورت خامتی گل منے اس سے بھی حدیث پاک دوستوں نے سناوا ساری ماما بھیڑا ہی سنن مدینہ طیبہ دے اندر مسلمان بیویاں جمع ہویاں ایک مکان وچ آپس سادے مرد حضرات جماعت نال نماز ادا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مسجد نبوی وچ نمبر 2 سادے مرد حضرات جمعے دی نماز ادا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مرد حضرات جنازے دی نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے تے جنازے دا ثواب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا مسلمان کسی ایماندار دا جنازہ پڑے ہے اللہ اس نو ہی قرات ثواب عطا کرے دے تے جیرا میت دے دفن تک نال راوے اللہ اس نو 2 قرات دا ثواب عطا کرے دے ہی قرات دا ثواب بننا بنایا بیبیاں پریشان ہو گئیاں سارے مرد حضرات 5 ٹائم دی نماز دا ثواب ملے گے جمعے دی نماز دا ثواب بھی مرداں واسطے جنازے دا ثواب بھی مرداں واسطے تے نمبر 4 حج دا ثواب بھی مرداں واسطے نمبر 5 عمرے دا ثواب بھی مرداں واسطے ہر وقت حج تے عمرہ کرن واسطے چلے جانے ہونے تے نمبر 6 جہاد دے سفر دا ثواب بھی مرداں واسطے اساں بیویاں دے حصے بھی جو کیرا ثواب آیا ہے جواب سنائے ساڑی ماما بھیڑا سنائے آپ صلی اللہ ایک عورت نو بھیجا گیا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے بی بی اسماء پہنچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب ساری عورتاں جمع تے پریشان با جماعت نماز دا ثواب جمعے دا ثواب جنازے دا ثواب حج دا ثواب عمرے دا ثواب جہاد دا ثواب عورتاں دے حصے وچ کیڑا ثواب آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مسلمان عورتاں نو جا کے دس چھوڑ کہ جیری مسلمان بیوی خامت دی خدمت بھی کرے تے خامت دی گل بھی منے اللہ خامت دی خدمت کرن والی تے خامت دی گل منن والی عورت نو انہا سارے نیک اعمال دا ثواب کر بیٹھے عطا کر چھڑے دے دین کتنا سوکھا ہے عورتاں واسطے 4 نشانی عرض کی تھی 5 ٹائم دی نماز عورت پڑھے ایک رمضان شریف دے روزے رکھے 2 عزت دی حفاظت کرے 3 خامت دی گل مننے 4 آپ نے فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيَّبْوَابِ الْجَنَّةِ شَوَّةً ایسی مسلمان بی بی جنت 8 دروازہ میں چون جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت سارے انبیاء علیہ السلام دی بھی سنت اور نیک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان دی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان دی بیوی نیک ہوئے
وسلم دے زمانے دی ایک حدیث پاک سناونا چاہنا، لیکن ایک نکاح دے حوالے نال اے بھی حدیث پاک سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہلم و سالم و مرحبا تنکح المرأۃ لاربع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چار وجوہات دی بنا تے عورت نال نکاح کیا جاندے۔ لمالہا، بعض بندے مال بیگ کے رشتہ کر دے انہیں۔ لجمالہا، بعض بندے جمال بیگ کے رشتہ کر دے انہیں۔ لحسبہا، بعض بندے قوم قبیلہ بیگ کے رشتہ کر دے انہیں۔ لدینہا، بعض بندے عورت دی دینداری بیگ کے رشتہ کر دے انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شادی نو کامیاب کرنے سب تو پہلے عورت۔ تانو حدیث پاک مختصر سناواں، اس بعد میں خطبہ نکاح دا شروع کر لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت وچ حبشے دے علاقے دا بندہ حاضر ہویا ہے، سعد اس دا نام ہے۔ حضرت میریاں دو گلاں، پہلی گل رنگ میرا سیاہ ہے، حبشے دا رومن والا غریب بننا، اگر میں مسلمان ہو گیا میں کلمہ پڑھ چھوڑیا یہ تناؤ سی۔ اللہ کریم قیامت دے دن فرماوے ساتھ تیرا رنگ والا نو جنت نہ جامن دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو، اللہ نے جنہ دا رنگ سیاہ بنایا ہے، اللہ انہاں نو قیامت دے دن سفید رنگ تبدیل کر کے جنت بھیجے سی۔ کلمہ چا پڑھا سی، میں نو رشتہ کہہ دے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او جرا میرا صحابی ہے عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دے گھر پہ جا کے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں جا رشتہ طلب کر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے ہیں، صاحب مکان نے دروازہ کھولے، کیویں آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے میں نو رشتے واسطے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دروازہ کھٹکھٹایا حضرت سعد نے، صاحب مکان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، تمہارے گھر بیٹی دا رشتہ ہے۔ صاحب مکان نے ویکھے رنگ سیاہ ہے، علاقہ گڑے حبشے دا رہن والا، دولت بھی کول نہیں، مال تے پیسہ تے جائیداد بھی نہیں۔ بندے نے انکار کر چھوڑا ہے، میں تنوں بیٹی دا رشتہ نہ دیندا۔ ملک صاحب کو جیری بیٹی واسطے گئے کھلوتے نا، او اندروں سن رہی ہے ابے تا رشتے دی نہ کر چھوڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے باپ کی سن گفتگو، لڑکی وہاں سے چلی، دروازے والے پاسے چل پئی، باپ کی سن گفتگو، لڑکی وہاں سے چل پڑی، بولی ابا تو نے یہ کیسے غصب کی بات کی، سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ۔ میرے ویکھ رہے آخری گل ہے میری، جیری بچی دے رشتے واسطے گئے کھلو دن حضرت
دروازے لے پاسے چل پئی، باپ کی سن گفتگو، لڑکی وہاں سے چل پڑی، بولی ابا تو نے یہ کیسے غصب کی بات کی؟ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ سوچ کر ابا تو کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے، سنی کھلو دیے جو رنگ سے آئے، یہ تو میں بھی جانتی ہوں سات رنگ میں ماد ہے، والے کو دیکھو 14ویں کا چاند ہے۔ کر چھوڑی رشتہ ہو گیا، میں چند گلنا اس مناسبت نال سنائیاں، نکاح دی محفل ہے، ان میں خطبہ شروع کرنے لگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له ولا ممد له لا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتأطر والسواك والنكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أبواب الجنة شات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم تجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك
صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.